خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اختتامی سیگمنٹ ہمارا الحمدللہ 12 بجے سے نشریات کی جاری ہے. ماہ رمضان کی دوسری طاق رات کی مناسبت سے انشاءاللہ شب 25 رمضان مبارک بھی آپ رات 12 بجے سے اذان فجر تک نشریات دیکھ پائیں گے انشاءاللہ. کوئکلی مفتی سہیل صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی ایک طرف یہ ماہ رمضان کے اختتامی لمحات اور اب تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے پریشانی کی خبر آ رہی ہے. فلاں کرونا سے متاثر ہو گیا, پھر اس کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہو گیا, فلاں کی طبیعت خراب ہو گئی, فلاں کوارنٹین ہو گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں مقروض ہو گیا ہے, کسی کی جاب چلی گئی ہے, تنخواہیں مطلب عجیب. ہر بندہ باقاعدہ بہت مضطرب ہے, بہت پریشان ہے لوگ. ایک خودکشی ہوئی ہے کراچی کے علاقے میں. ان کی بیگم نے یہ کہا کہ جب میرے شوہر نے خودکشی کی اس سے 5 دن پہلے تک ہم نے کھانا نہیں کھایا, پانی پی کے ہم روزہ سحر کا. ٹیلی ویژن پر کہا ان کی وائف نے. تو خیر ظاہر ہے خوشخبری خودکشی کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی, آپ پہلے بات بھی کر چکے ہیں, لیکن یہ میں چاہتا ہوں بس آج آپ ذرا اس عظیم شب کی اختتامی لمحات میں ذرا دو بول اس حوالے سے کہیں سے لوگوں کو تسلی ہو, یا جو بھی آپ فرمائیے گا. آپ سے آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. پہلے وسیم بھائی جب شروع میں یہ کرونا وائرس آیا تو چونکہ ہمارے آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا تو ہم تھوڑا سا ابہامات کا شکار تھے کہ پتہ نہیں یہ کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے, بالکل ایسا ہی پتہ نہیں کیا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے سراؤنڈنگ میں کچھ خبریں آنا شروع ہو گئی, خبریں آنا شروع ہوئی ہیں, تو اس وقت تشویش زیادہ بڑھ رہی ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ جانے یہ حالات کب تک رہیں, یہ سچویشن کب تک رہے. بالکل ایسا ہی. تو ظاہر ہے کہ ایک مصیبت, ایک پریشانی کا وقت تو ہے. یعنی WHO نے یہاں تک کہا ہے کہ ممکن ہے, اللہ نہ کرے, ممکن ہے کہ یہ وبا ہمیشہ کے لیے ایک مستقل بیماری کی شکل اختیار کر جائے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن یہ نہیں. الامان والحفیظ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ انشاءاللہ ضرور ہمارے حال پر نظر کرم فرمائے گا. لیکن ہم نظر کرم کرنے والی کوئی چیز تو کریں, کوئی کام بھی تو ایسے کریں. دیکھیں قرآن کریم نے ہمیں کنسیپٹ دیا ہے کہ الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ہم یہ آزمائشیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ آہوزاری کرتے ہوئے ہماری طرف لوٹ کر آئیں, ہم ان پر رحم و کرم فرمائیں. اور یقیناً اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ہم کچھ کہیں گے بھی نا تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی حالات کیسے ہیں, اور یہ ہمیں وہی سبق پڑھا رہے ہیں کہ اب اللہ اچھا مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ ہم کیا کریں, مجھے بتائیں نا. اگر آپ اور ہم اس سے نجات حاصل کروا سکتے تو ضرور ہم کچھ کرتے. اس وقت ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی کام آ جائے اور یہ ملک کے بلکہ پوری کائنات کے, پوری دنیا کے حالات چینج ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. لیکن اس وقت ضرورت اس عمر کی, جسے آپ نے کہا کہ انہوں نے 5 دن سے کوئی کھانا نہیں کھایا تھا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزہ رکھتے ہیں نا اور افطار کا وقت ہوتا ہے تو وسیم بھائی حال کیسا ہوتا ہے؟ یعنی زبان بالکل تالو سے ایک طریقے سے چپکی ہوئی ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ بس جلدی سے روزہ کھولیں, ہم پانی پیئیں, کھجور کھائیں, کچھ پیاس ہماری بجھ جائے. تو ان لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ جنہوں نے 5 دن تک کھانا نہیں کھایا. یہ ایک گھر کے, ایک فیملی کے حالات ہیں وسیم بھائی جو آپ کے سامنے آئے. ایسی کتنی فیملیز ہیں. خدا کے واسطے اس وقت ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سیکھیں. اگر آپ کے یہاں سالن بنتا ہے, میں اکثر کہتا ہوں کھانا بنتا ہے نا, آپ ایک شخص کے لیے زیادہ بنا لیں, اور اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں جو بھی بھوکا ہو آپ ایک شخص کا ذمہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہزاروں لاکھوں لوگ یہ کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ داد رسی ہو جائے گی انشاءاللہ. مفتی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وسیم بھائی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہر طرف سے مایوسی کی خبریں آ رہی ہیں اور طرح طرح کے احساسات سامنے آ رہے ہیں. لیکن وسیم بھائی یہ زندگی کا حصہ ہے. صحیح ہے. مطلب یہ کہ زندگی کبھی بھی اس طرح نہیں ہے کہ اس کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آتی رہیں. قرآن پاک میں بھی یہ تلک الایام نداولها بین الناس, یہ ایام ہیں جو پھیرتے رہتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان. مطلب کبھی کی دن بڑھے کبھی کی راتیں بڑھی. لیکن قرآن نے یہ بھی کہا ان مع العسر یسرا, کہ بے شک عسر کے ساتھ یسر بھی ہے. تو ہمیں اس بات پہ بلیف بھی رکھنا چاہیے. اور جہاں ایک طرف
مایوسی کی خبریں پہنچائی جا رہی ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں، وہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے موقع پہ اچھی خبروں کو نہ چھپائیں. ٹھیک. جو اچھی خبریں ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھی توقعات ہیں، جو اچھی امیدیں ہیں، امید افزا باتیں ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ زندگی کے لیے لوگ ایفرٹس کریں، کوشش کریں، محنت کریں اور بالکل مایوس ہو کے آئسولیٹ نہ ہو جائیں. لوگ جو ہے وہ زندگی سے گھبرا نہ جائیں کہ یہ چیزیں حصہ ہیں. اس سے سخت ترین حالات عہد رسالت میں بھی آئے ہیں، صحابہ اکرام پر بھی آئے ہیں، اسلاف اور بزرگان دین پر بھی آئے ہیں. آپ اہل بیت کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں کہ کن کن حالات سے ان کی زندگی گزری ہے. مثلا ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنی سخت حالات، اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں، اتنی اذیتیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر وہی خاندان ہے کہ آج تک چلا آ رہا ہے اور ان کا ذکر جاری و ساری ہے، مطلب مٹا نہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نا، جسے وہ رکھنا چاہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کے ان حالات کے بدلنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنا. اللہ اکبر. جا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ بہت افسوسناک باتیں ہیں، دردناک باتیں ہیں، بہت زیادہ، یعنی بہت پین ہے اس کا، ہوپلیسنس ہے مطلب. بالکل. اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم جتنی بھی نصیحتیں کریں ان کا اپنا ایک اثر ہونا بھی چاہیے، اور کبھی بھی خودکشی اور اس طرح کے ایکسٹریم اسٹیپس جو ہیں وہ آپشن نہیں ہوتے. مگر اسی کے اندر ساتھ ساتھ جس طرح سے تجویز آئی آپ کے سامنے کہ ایک فرد کا کھانا اضافی اگر بنا لیا جائے، مگر اس میں اسٹیٹ کو اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی پڑے گی. یعنی اگر اس کورونا سے لڑنا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ بھی پیش کرنا پڑے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ابھی جو مفتی عامر صاحب فرما رہے تھے اسی کے کنٹینیوشن میں کہ مولا علی کو کسی نے کاپی کرتے ہوئے اپنا لباس پیوند لگا ہوا اور اپنی غذا بالکل جو کی روٹی اس انداز کی بنانے کی کسی نے کوشش کی، امیٹیٹ کیا، تو مولا اس کے اوپر ناراض ہوئے. مولا نے اسے ڈانٹا کہ تو نے کیوں یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں اپنی اب روٹین کی زندگی پر واپس آ جاؤں گا، مگر میں تو آپ کو کاپی کر رہا تھا، میں تو آپ کے اسوہ پر عمل کر رہا تھا. تو مولا نے فرمایا کہ کیا تیری میری برابری ہے؟ یعنی آپ ذرا دیکھیے، عام طور پر ہمارے حکمران چاہے زبان سے نہ بھی کہیں تو ان کا ایکشن بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں، اگر لوگ ان سے کہیں صاحب ہمارے پاس بس نہیں ہے اور آپ کی گاڑیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہماری برابری ہے، ہم حاکم ہیں. مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تیری میری برابری ہے؟ میرا یہ انداز اس وجہ سے ہے کہ خدا نے حاکم سے یہ وعدہ لیا ہے، حاکم کی اور امیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ رعایا کے اندر جو غریب ترین فرد ہوگا اس کے سٹینڈرڈ پر اور اس کے اسٹیٹس پر وہ زندگی گزارے گا. اگر وہ اس کے مطابق زندگی گزارے تو یقیناً اس کے لیے کتنی بڑی ایک حوصلہ افزائی والی سچویشن ہے کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ میں فقیر ہوں اور وہ جناب امیر ہیں، مگر جناب امیر ہوتے ہوئے اگر ان کا یہ طریقہ کار ہے تو پھر وہ کبھی بھی خودکشی کی طرف نہیں جائے گا. صحیح ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں مزید بات ریپیٹ کریں نا، خدا نے حاکم کی کیا ذمہ داری ہے؟ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس کو اس لیول کے اوپر رکھے کہ جو غریب ترین فرد رعایا کا ہے تاکہ اس کو ایک حوصلہ ملے. کیا بات ہے. وہ جب اس کو دیکھے گا تو پھر اس کے بعد اس کا اسٹینڈرڈ جو بھی ہوگا اسے فیس کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، صبر کرنا اس کے لیے آسان. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو انفرادی سطح پر اور پھر جو حکمران ہیں ان کو اجتماعی سطح پر اپنے لیول پر اپنے فرائض سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اذان فجر انشاءاللہ. یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت نوازش جناب زہیب اشرفی صاحب. اور یوں اس کے ساتھ ہی ہماری طاق رات کی خصوصی نشریات جس کا آغاز ہوا رات 12 بجے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ اگلی جو طاق رات ہے یعنی کہ 25 رمضان المبارک کی شب 25 اس میں بھی یہی شیڈیول ہوگا. ہم 12 بجے آغاز کریں گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی استدعا کی تھی. امین بھائی جن کے حوالے سے دعا کروا رہے تھے، مفتی سہیل امجدی صاحب مسلسل وہ انتقال کر گئے ہیں انفارچونیٹلی. اور بہت سارے اور دوستوں نے، کچھ ہماری کولیگز ہیں، کچھ سدرا صاحبہ، عظمیٰ صاحبہ، والدہ کی طبیعت خراب ہے، خانم طیبہ بخاری صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، میری مامی زبیدہ صاحبہ ICU پر ہیں، بدستور وینٹیلیٹر پر ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان طاق راتوں میں، ان پاک لمحوں میں سب کے لیے آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ. زندگی رہی، صحت و سلامتی رہی تو انشاءاللہ آپ سے 2:30 پر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.